السلام علیکم۔ آج ہم ایک خاص موضوع پر بات کر رہے ہیں، دائین گاؤں کا وہ تاریخی معلق پل جو حال ہی میں سیلاب میں بہہ گیا۔ وعلیکم السلام۔ جی، بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ ہمارے پاس عبدالکریم کریمی صاحب کی ایک تحریر ہے، یادوں کی کھڑکیوں سے دائین پل۔ جی تو آج ہم اسی تحریر کی روشنی میں دیکھیں گے کہ یہ پل صرف اینٹوں پتھروں کا ڈھانچہ نہیں تھا، ہے نا؟ جی بالکل نہیں۔ پل تو اکثر صرف لوہا یا کانکریٹ نہیں ہوتے، وہ تو نسلوں کو، ان کے خوابوں کو، ان کی یادوں کو جوڑتے ہیں۔ اور دائین کا پل تو خاص طور پر وہ گاؤں والوں کی امیدیں، ان کی خوشیاں، ان کا فخر، سب کچھ سموئے ہوئے تھا۔ اور یہ کوئی معمولی پل بھی نہیں تھا، اسی کی دہائی میں بنا تھا نا؟ جی ہاں، اسی کی دہائی میں۔ اور اس وقت تو یہ ایک انجینئرنگ کا شاہکار سمجھا جاتا تھا۔ کہتے ہیں ایشیا کا سب سے لمبا معلق پل تھا۔ جی، یہ مشہور تھا، ایشیا کا سب سے لمبا۔ واہ! اور تحریر میں لکھا ہے کہ بچوں کے لیے تو جیسے جھولا تھا۔ بالکل، اور نوجوانوں کے لیے وہ ایک اڑان کا احساس دیتا تھا۔ گاؤں کی شامیں تو ادھوری تھیں اس کے بغیر۔ تو یہ صرف آنے جانے کا راستہ نہیں رہا، بلکہ گاؤں کی ایک پہچان۔ بالکل پہچان بن گیا تھا۔ بزرگ تو اسے رگ حیات کہتے تھے، گاؤں کی زندگی کی شہ رگ۔ رگ حیات؟ اچھا، یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ ایک مقامی چیز، ایک پل، قومی سطح پر کیسے مشہور ہو گیا۔ جی، وہ نیلام گھر والا واقعہ ہے نا؟ ہاں، وہ طارق عزیز مرحوم نے اپنے شو نیلام گھر میں سوال پوچھا تھا کہ ایشیا کا سب سے لمبا معلق پل کہاں ہے؟ اور جواب تھا دائن پل۔ جی، اور بس اسی ایک لمحے نے دائن گاؤں کو پورے ملک میں ایک فخر کی علامت بنا دیا۔ صحیح، ایک ٹی وی شو نے ایک پل کو قومی ورثہ بنا دیا۔ لیکن پھر سیلاب آ گیا۔ جی، اور تحریر میں جو تباہی کا منظر کھینچا گیا ہے وہ بہت دردناک ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ دریا کے شور میں پل کی زنجیروں کی چیخیں تھیں، جیسے کوئی آخری سانس لے رہا ہو۔ اللہ، یہ تو صرف لوہے کی آواز نہیں تھی پھر۔ نہیں، یہ تو جیسے اجتماعی یادیں ٹوٹ رہی تھیں، ان کی آواز تھی۔ تحریر میں لوگوں کے رد عمل کا ذکر ہے، مطلب اس وقت کیسا محسوس ہوا انہیں؟ تحریر زیادہ تر ذاتی یادوں اور تاریخ پر ہے۔ مصنف نے اپنی ایک یاد لکھی ہے کہ کیسے وہ چاندنی رات میں اپنے گھر والوں کے ساتھ پل پر کھڑے تھے۔ وہ منظر کی خوبصورتی، بچوں کا چاند مانگنا، اور پھر انہوں نے اپنی پہلی کتاب کا انتساب چاند کے نام کیا۔ یہ وہ احساسات ہیں جو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ صحیح۔ اور ہاں، دائن کا ذکر ہے تو خوش بیگم کا نام بھی یاد رکھنا چاہیے۔ کیوار ادب کی شہزادی، ان کی جنم بھومی بھی تو ہے۔ اچھا۔ اس نقصان کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے۔ پرانے وقتوں میں اشکمن کے شہزادہ محی الدین اور ہنزا کی شہزادی طاہرہ بیگم دائن میں ٹھہرے تھے۔ تو شہزادی بیمار ہو گئی۔ شہزادہ دوا لینے گئے، لیکن جب وہ واپس آئے تو شہزادی کا انتقال ہو چکا تھا۔ افو۔ اسی طرح شہزادے نے دریا پار کرنے سے پہلے دائیں کی طرف دیکھا تھا اور اپنی بیوی کی جدائی کا غم محسوس کیا تھا۔ انہوں نے وہ درد کوار شاعری میں بیان کیا ہے۔ شعر کچھ یوں ہے: بختاور دائیں وہ روئیں تا سوم غریب آریبی، بو غور خبار گانی گیور مہجانوں کے آرنی۔ یہ تو یقیناً اس کا درد وہی سمجھ سکتے ہیں جو زبان جانتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو دائیں کے لوگوں کا دکھ صرف ایک پل کا ٹوٹنا نہیں ہے، یہ ان تمام یادوں، خوابوں، محبتوں کے ٹوٹنے کا دکھ ہے جو اس پل سے جڑی تھی۔ تو ایک تاریخ، ایک پوری پہچان، وہ لمحوں میں پانی میں بہہ گئی۔ ہاں، بظاہر تو یہی لگتا ہے، لیکن جو چیز رہ جاتی ہے وہ اس پل کی اہمیت ہے، اور وہ یادیں جو لوگوں کے دلوں میں ہیں۔ اور امید بھی تو ہے۔ بالکل، قدرت کا اصول بھی تو یہی ہے نا، ہر زوال کے بعد تعمیر نو ہوتی ہے۔ تو دعا اور امید یہی ہے کہ جلد وہاں ایک نیا، شاید پہلے سے بھی مضبوط پل بنے گا۔ جی۔ اور وہ نیا پل صرف ضرورت پوری نہیں کرے گا، وہ آنے والی نسلوں کو یہ بھی سکھائے گا کہ خواب، امیدیں یہ دوبارہ بنائی جا سکتی ہیں۔ تو دائن پل کا جسم تو شاید نہیں رہا، لیکن امید کا پل تو اب بھی ہے، وہاں کے لوگوں کے دلوں میں، خاص طور پر نوجوانوں میں۔ تحریر میں کچھ نام بھی تھے: موسیٰ علی خان، جہانگیر خان، راجہ ایوب خان۔ جی، ان نوجوانوں سے گاؤں کو بہت امیدیں ہیں۔ تو اگر یہ سب مل کر کوشش کریں، کمیونٹی ساتھ دے، تو نیا پل صرف لوہے پتھر کا نہیں بنے گا۔ نہیں، وہ عزم، محبت اور اتحاد سے بنے گا۔ بالکل۔ اور یہ واقعہ ہمیں بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے نا،
کہ ہماری اپنی زندگیوں میں ایسے کون سے پل ہیں، وہ رشتے، وہ یادیں، وہ جگہیں جو ہمیں جوڑتی ہیں، جی، اور اگر وہ کمزور ہو جائیں یا ٹوٹ جائیں تو انہیں کیسے دوبارہ جوڑا جائے، کیسے مضبوط کیا جائے۔ بہت گہری بات ہے۔ ان دعا از من و از جملہ جہاں آمین بعد۔ آمین۔